ہوتی ہیں۔ اسلامی شریعت کے احکام میں بہت سے جو مقاصد ہیں ان میں سے 5 مقاصد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دین اسلام کے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کے 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ اس میں ایک مقصد ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے۔ ہم شریعت کو جانتے ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو بچا سکیں، اس کی حفاظت کر سکیں، دین کے احکام کو اپنا کر اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنا عمل، اپنی زندگی شریعت کے ضابطے کے مطابق گزار سکیں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا اپنے جان کی حفاظت ہے، تیسرا اپنی نسل کی حفاظت ہے، چوتھا اپنی مال کی حفاظت ہے، اور 5واں مقصد اپنی عقل کی حفاظت ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی عقل اور فکر و نظر کی قوت کو بھی برقرار رکھا جائے، اپنی عقل اور فکر و نظر میں بھی کوئی خلل نہ آنے دیا جائے، اور اگر آپ کی عقل میں نقص یا خلل آ جائے گا، اس سے دین اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ہٹنا لازم آ جاتا ہے۔ انسان اپنی عقل اور اپنی فکر و نظر میں کس وقت گمراہ ہوتا ہے؟ جب اس کی عقل مفقود ہو جائے، اور عقل کو مفقود کرنے کے ذرائع میں سب سے بڑھ کر نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں اب ایک ایسا ٹرینڈ ہے نعوذ باللہ کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی انسان اگر کسی سٹریس میں گیا یا دکھ میں یا تکلیف میں ہے تو بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے شراب نوشی عام ہے، اور یہ ایک کثرت کے ساتھ، یعنی ایک جگہ ڈیتھ ہوئی ہے، فوتگی ہے، وہ اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے رات کو شراب پی رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ کیسا ہمارا معاشرہ ہے؟ ہم تباہی کے کس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنے اس درد کو، دکھ کو کم کرنے کے لیے شراب پی جا رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ عموماً اس ٹاپک پر آپ نے بہت کم گفتگو سنی ہوگی، اور اس وقت ہماری جو نوجوان نسل ہے کثرت کے ساتھ تعلیمی اداروں میں نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کھو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک یہ شراب اور جوے، والانصاب والازلام، یہ جو تمہارے پانسے ہیں اور یہ جو تم تیروں کے ساتھ کھیلتے ہو، رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوا، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں کوئی جوے کی لعنت میں نہ پڑے۔ یہ وقتی طور پر تو دولت اور پیسے کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، بعد میں آپ کی زندگیوں کو تباہ کرنے اور آپ کے سکون کو تباہ کرنے میں مین کردار جوے کا ہوگا۔ اس لیے یہاں منع کر دیا گیا کہ جوے سے بھی بچو، شراب سے بھی بچو، کیونکہ شراب انسان کی عقل کو مفقود کر دیتی ہے، اس کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے اندر کوئی فرق سمجھ نہیں آتا۔ ایسے ہی وہ معاشرے کے اندر مختلف مقامات پر کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کھونے کی وجہ سے نقصان ضرور اٹھاتا ہے۔ آج میڈیکل تحقیقات شراب اور دیگر منشیات سے روکنے کی بات کر رہی ہے۔ ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے ہی منع فرما دیا اور منع کر دیا کہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نہ آنا۔ اسے نجاست اور پلیدی قرار دیا گیا، اسے شیطانی عمل بتایا گیا، اسے بالکل اجتناب کا حکم دیا، اور اس کے حرمت کا سبب واضح کر دیا کہ یہ تمہاری سوچ کو اور تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے پر فرض ہے
کہ وہ شراب اور منشیات اور نشہ آور چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرے۔ شراب کی حرمت حرمت قطعی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے تو جن کے گھروں میں مٹکے بھرے پڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے مٹکے توڑ دیے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کے بعد پانی بہتا ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ نے اٹھا کے وہ مٹکے کسی غیر مسلم کو بیچ دیے کہ چلو تم پی لو، ہمارے ہاں حرام ہے۔ پر میں جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کے مٹکے ہی توڑ دیے، اور جن برتنوں میں پی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے اسلام نے کتنے نفرت کی نگاہ سے دیکھا شراب کو اور نشہ آور اشیاء کو۔ اب دیگر روایات کے اندر اس کے بارے میں حرمت اور اس کے مقاصد اور احکام ذکر کیے۔ شراب تمام فحش اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کی جڑ ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب مت پیو، اس لیے کہ وہ گناہوں کی کنجی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد ہے شراب سے بچو، وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اور پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ یہ عمل جو کسی نہ کسی اعتبار سے کرتا رہا وہ گناہوں میں ضرور مبتلا ہو گیا۔ گرامی قدرات، اس وقت منشیات کی بڑھتی ہوئی وجہ، مجھے یہاں کچھ محلے کے احباب انہوں نے کہا کریمی صاحب اس پہ ضرور لیکچر رکھے، ہماری نوجوان نسل تباہ ہو گئی وہ منشیات کے پیچھے۔ اب تو ڈیجیٹل جو ہے نشے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، لے جانے والے پر، اٹھا کر جس کی طرف لے جائے گئی اور جس نے وہ قیمت کھائی، پلانے والا، پینے، 10 قسم کے لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اس کا مطلب اس سے سخت ترین نفرت کا اظہار کیا گیا۔ اور اسی لیے گرامی کے حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سختی کے ساتھ منع کیا، صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی ہین حیات میں اسی چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب جا رہے تھے تو آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور شراب طہور پیش کی، وہ پاکیزہ شراب جو جنت میں اہل جنت بھی پیئیں گے۔ لیکن ہمارے آقا نے دودھ کو پسند کیا تو آپ سے عرض کیا گیا آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ فطرت یہی چاہتی ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بچے جس میں اس کی عقل مفقود ہو جائے۔ گرامی حضرات، آج ہمارے تعلیمی اداروں میں نوجوان سگریٹ نوشی سے شروع کرتے ہیں اور اپنا سٹریس کم کرنے کے لیے اب وہ الیکٹرک ویو کی صورت میں ڈیفرنٹ نشے کے عادی بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے ڈیمیج ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بڑے بڑے جو اپنے اوپر انہوں نے معاملات، کل مجھے ایک فون آیا، اسٹوڈنٹ تھا جی، وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی صورت میں ہم میڈیسن روزے میں رکھ سکتے ہیں؟ میں خدا کا خوف کرو، نوجوان ہے ابھی اور وہ ابھی بلڈ پریشر کے مریض ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی عمروں میں آج چونکہ جو الیکٹرک ویوز ہیں یہ کثرت کے ساتھ نوجوان یوز کرتے ہیں، اس کو مختلف فلیور کے ساتھ فل کروانے کے بعد اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنٹ اور بھی نشے، ہر وہ چیز جو عقل کو مفقود کر دے، جیسے افین لوگ پیتے ہیں، چرس ہے اور بہت سی ایسی چیزیں، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی جب عقل مفقود ہو جائے گی تو اس کو نہ اللہ اس کے رسول کا خیال رہے گا، نہ اس کو معاشرتی اقدار کا خیال رہے گا۔ اس کے جسمانی نقصان بے شمار ہیں۔ آج جس طرح ایک میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والا اس کی زندگی، صحت اور اس کی طاقت وہ اس کے اندر نہیں رہتی، یعنی اس کی وہ ملکیت میں نہیں ہے، اس کی سوچ اور شعور کے اندر کوئی افکار نہیں، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پر اس کو منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب پی اور نشہ آیا اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر توبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور پھر فرمایا اگر دوبارہ پیے اور نشہ آ جائے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یعنی اب یہ روایات میں جو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا اس کے پیچھے یہی مقصد کار فرما ہے کہ انسان ایسا عمل ہرگز نہ کرے جس کی وجہ سے تباہی آ جائے اور سوچ اور فکر کے اندر فقدان آ جائے. کسی بھی قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار نئی نسل ادا کرتی ہے، اور نئی نسل کسی بھی ملک کی معاشی، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی فلاح و بہبود کی ترقی میں بنیادی حصہ لینے والی ہے. ایک باہمت نوجوان پہاڑوں سے ٹکرانے کا جذبہ رکھتا ہے. بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معوذ اور معاذ کو بھی ساتھ لیا. یہ وہ ننھے صحابی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر شاہین کی طرح ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا. ایسا جذبہ اللہ نے مومن کو عطا کیا ہے، نوجوانوں کو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. نوجوان نسل بنیادی کردار ادا کرتی ہے معاشرے میں. اگر ہم ماضی پر نظر دوڑائیں تو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، مختلف تعلیمی اداروں میں کھیل کے میدان ہوتے تھے، مقابلے ہوتے تھے، نوجوان اس میں حصہ لیتے تھے. اب آہستہ آہستہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور دیگر جو چیزیں آ گئی ہیں منشیات، اس کی وجہ سے نوجوان آہستہ آہستہ پڑھنے والے بھی وہ کریٹیویٹی میں اور تخلیقی صلاحیتوں میں تباہ ہو گئے. اس کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا والدین سے، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کی گرتی ہوئی جس وقت صحت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اندر بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. جب والدین صرف نظر کریں گے تو پھر پرابلم ہی ہے. پچھلے دنوں ایک بچہ، اس کی صحت گری ہے، ہم نے دیکھا یا اس سے بات کی تو اس کی والدہ کہتی کوئی بات نہیں، یہ بس سویا ہی رہتا ہے، چند % وہ ہے وہ ویو لیتا ہے. اب اندازہ لگائیں جب ایک والدین کوئی فکر نہیں ہے اپنے بچے کے بارے میں، چند % ویو لے رہا ہے، تو وہ چند % سے جب بڑھتا ہے تو اس کی تخلیقی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. پھر وہ معاشرے میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ اپنی سرگرمیاں صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا. اور اس کے لیے ہمارے مختلف ٹی وی چینل کے پروگرام ہیں جو پرووک کرتے ہیں اور نوجوان پھر اسی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہ کثرت کے ساتھ بڑھتا ہوا معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے تعلیم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلقاً ہمارے لیے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر قسم کی خمر حرام ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرنے والی ہے اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے. لہذا اس طرح کے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نشے کی وجہ سے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ والدین کم از کم اپنی اولاد پہ نظر رکھیں. اور پھر گرد و نواح پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم نظر رکھتے ہوئے ان نوجوانوں کی کونسلنگ کریں. پہلے دور میں اگر کوئی سگریٹ بھی پیتا تھا تو بڑوں سے چھپ کر، اور یہ چیزیں پھر آغاز میں بڑھتے بڑھتے آگے تک انسان کو لے جاتی ہیں. خلاصہ کیا ہے، آج ہمارے یہ نوجوان اور افراد یہ معاشرے کا سرمایہ ہیں. اگر یہ نوجوان جو ہمارا سرمایہ ہے نشے کی لعنت میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سکول ہوں، کالجز ہوں، دینی ادارے ہوں، آہستہ آہستہ اس کی وجہ سے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کے ضائع ہونے کی وجہ سے اور منشیات کے استعمال کے رواج بڑھنے کی وجہ سے پھر لوگوں کے ذہنوں میں نیکی اور گناہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر نعوذ باللہ لوگ اپنے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے ایسے موقع پر کہ جہاں خوف خدا ہونا چاہیے تو لوگ فوتگی کے موقع پر بھی شراب پی رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سٹریس کو ختم کیا جائے. خدارا یہ اصلاح معاشرے کی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ نوجوان ہمارے ملک و ملت کی ترقی کا سبب بننے کے لیے یہ ہمارا سرمایہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنے اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھتے ہوئے ان نوجوانوں کی اصلاح کرنے اور ان کی تربیت میں والدین مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے اور ان کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ